بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں عمران وسیم. ناظرین، فیلڈ مارشل عاصم منیر نے 48 گھنٹے پہلے جو بانی تحریک انصاف عمران خان کی جانب سے ایک سٹیٹمنٹ دیا گیا، جسے پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کی جانب سے دہرایا گیا، عمران خان کے اس بیان پر فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر نے عمران خان کو شٹ اپ کال دی ہے. اور جو خان صاحب کا فیصلہ ہے نا کہ گنڈا پور کو ہٹا کر سہیل افریدی کو خیبر پختونخوا کا نیا وزیر اعلیٰ بنایا جائے گا، یہ جو توقعات لگائی گئی ہیں، جو امیدیں وابستہ کی گئی ہیں، ان توقعات اور امیدوں کو لے کے خیبر پختونخوا اسمبلی کی جو اپوزیشن ہے اس نے کیا متحرک کردار ادا کیا ہے اور بازی کیسے پلٹ کے رہ گئی ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ڈی جی آئی ایس پی آر پاک فوج کے ترجمان لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے جو 2 گھنٹے کی آج پریس کانفرنس کی ہے، اس پریس کانفرنس کے جو 10 اہم نکات ہیں، اور ان 10 اہم نکات میں جو دہشت گردوں کے سہولت کاروں کو 3 نکاتی جو الٹیمیٹم دیا گیا ہے، جو خیبر پختونخوا کے قبائلی علاقوں میں بے رحمانہ ٹارگیٹڈ بیس اور انٹیلیجنس بیس جو آپریشن کا الٹیمیٹم دیا گیا ہے، ان تمام موضوعات کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ اس پروگرام میں آپ کے ساتھ ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں. تو پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے درخواست کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں، ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. جیسے میں نے ناظرین اپنے ویڈیو کے آغاز میں کہا کہ یہ 2 گھنٹے کی طویل پریس کانفرنس تھی، تو کوشش کریں گے کہ جنرل احمد شریف صاحب کی جو پریس کانفرنس ہے اس کا مختصر سا مجموعی جو احوال ہے وہ آپ کی خدمت میں اور آسان الفاظ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں. سب سے پہلا پوائنٹ ناظرین، جو افغانستان پر رات گئے جو سٹرائکس ہوئیں، جس میں نور ولی محسود اور ان کے ممکنہ جانشینوں اور دیگر جو فطرت الخوارج کے جو کردار تھے، جو دہشت گرد ایلیمنٹس تھے جن کو نشانہ بنایا گیا، ان سے متعلق یا ان سٹرائک سے متعلق جب سوال ہوا پریس کانفرنس میں، تو پاک فوج کے ترجمان لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف صاحب کا بڑے واضح الفاظ میں یہ کہنا تھا کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہوتی ہے، اور اس بارے میں کئی مرتبہ جو افغان حکومت ہے اس کو باور کروایا گیا. اور ساتھ میں ترجمان پاک فوج جنرل احمد شریف صاحب نے بڑے واضح الفاظ کے ساتھ کہا، اس بات کا اعتراف نہیں تھا ان کی پریس کانفرنس میں کہ یہ سٹرائکس پاکستان کی جانب سے کی گئی ہیں، لیکن یہ واضح پیغام، 2 ٹوک پیغام ان کی پریس کانفرنس میں موجود تھا کہ پاکستان کی جو سالمیت اور خود مختاری ہے، اور جو پاکستان کے جو عوام ہیں اور جو خیبر پختونخوا کے عوام دہشت گردی کا نشانہ بنتے ہیں، ان کے جانوں کو محفوظ بنانے کے لیے، تحفظ دینے کے لیے، سالمیت اور خود مختاری کا تحفظ کرنے کے لیے جو بھی کرنا پڑا، جو بھی قدم اٹھانا پڑا، وہ پاک فوج کرے گی، وہ ریاست کرے گی، اور وہ ریاست کر بھی رہی ہے. اور اس بات میں کسی قسم کا شک و شبہ جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. ایک تو یہ بات انہوں نے کلیئر کر دی. دوسرا ناظرین، جو عمران خان صاحب نے گنڈا پور صاحب سے جو استعفیٰ لیا، استعفے کے بعد سہیل افریدی صاحب کو نامزد کر دیا. اب وجہ یہ تھی کہ گنڈا پور صاحب کو کیوں ہٹایا، اور سہیل افریدی صاحب میں ایسی کیا خاصیت تھی کہ انہیں کے پی کے کا ایک نوجوان، ایک غیر نا تجربہ کار جو پہلی مرتبہ رکن اسمبلی بنا ہے، اسے کیوں خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ بنانے کا فیصلہ کیا عمران خان صاحب نے؟ تو اس کا جواب پیش کیا سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہ جو خیبر پختونخوا میں کاؤنٹر ٹیررزم کا جو آپریشن چل رہا ہے، دہشت گردوں کے خاتمے کا جو انٹیلیجنس بیس وہاں پہ آپریشن ہوتا ہے، یا راجہ صاحب نے کہا کہ جو ریاست کی دہشت گردوں کے خلاف جو پالیسی ہے، اس پر عمران خان صاحب کا جو موقف تھا
وہ موقف لے کے علی منٹ گنڈاپور صاحب جو ہے وہ نہیں چل رہے تھے اور وفاق کے سامنے وہ ریلیکٹنٹ تھے، ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ راجہ صاحب نے کہا کہ گنڈاپور صاحب کو ہٹا کے ان کے کچھ لمیٹیشن ہو سکتی ہیں، تو خان صاحب لے کے آئے ہیں سہیل افریدی صاحب کو، جن کا تعلق قبائلی ایریا سے ہے، قبائلی علاقے سے ہے۔ وہ سہیل افریدی صاحب قبائلی علاقوں کے جو زمینی حقائق ہیں وہ بہتر جانتے ہیں، اور خان صاحب نے کہا کہ جو دہشت گرد ہیں ان کے خلاف جو آپریشن ہوتا ہے یا جو آپریشن وہاں پہ کیے جاتے ہیں، اس میں ہمارے اپنے لوگ مارے جاتے ہیں، پاک فوج کے لوگ بھی ہمارے اور آگے سے مرنے والے لوگ بھی ہمارے۔ تو ان کے ساتھ عمران خان صاحب نے کہا کہ بات چیت ہونی چاہیے۔ تو آج کی جو پریس کانفرنس ہے، مجھے ایسا لگتا ہے، میرا انالیسز ہے، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، میری تصحیح بھی آپ ناظرین دیکھنے والے کر سکتے ہیں، یہ اس پریس کانفرنس خان صاحب کے اس پیغام، خان صاحب کی اس سوچ کو شٹ اپ کال دی گئی ہے۔ کیسے ناظرین شٹ اپ کال دی گئی ہے؟ کیونکہ دوران پریس کانفرنس یہ سوال ہوا کہ اب تو گنڈاپور صاحب کو ہٹا کے ایک ایسی قیادت جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں وزیر اعلیٰ کی صورت میں لائی جا رہی ہے جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے۔ اب اس سوال پہ ناظرین ترجمان پاک فوج کا جواب یہ تھا کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ریاست کا حصہ ہوتی ہے، یعنی اسٹیبلشمنٹ ریاست کا حصہ ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف صاحب نے کہا کہ کیا ایسی قیادت آ رہی ہے جو ریاست کے خلاف ہے؟ ایسا ہو نہیں سکتا، ریاست بہت مضبوط ہے۔ اب ناظرین یہ جو چند سطریں ہیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہیں، ان سطروں سے میرا انالیسس یہ ہے کہ جو سہیل افریدی صاحب ہیں وہ شاید خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نہ بن سکیں، اور اس حوالے سے آج آن گراؤنڈ کچھ چیزیں، کچھ ڈیولپمنٹس دیکھی بھی گئی ہیں۔ یعنی خیبر پختونخوا کی جو متحدہ اپوزیشن ہے اس کی طرف سے باتیں کی گئی ہیں کہ ہم اپنا مشترکہ کینڈیڈیٹ لے کے آئیں گے۔ جماعت اسلامی کے ایک رہنما نے مطالبہ کیا ہے کہ مشترکہ کینڈیڈیٹ ہماری طرف سے ہونا چاہیے، اور پھر جو گورنر ہیں خیبر پختونخوا کے، جنہوں نے گنڈاپور صاحب کا استعفیٰ ابھی ایکسیپٹ کرنا ہے، نہ جانے کتنے دنوں میں وہ ایکسیپٹ کریں گے، آج گورنر خیبر پختونخوا نے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بات بھی کی ہے، کیونکہ اگر کے پی کے میں اپوزیشن اپنا امیدوار وزارت اعلیٰ کا لانا چاہتی ہے اور بنانا بھی چاہتی ہے، ایسی خواہش اگر موجود ہے، تو مولانا صاحب کو اعتماد میں لینا، لوپ میں لینا انتہائی اہم ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ اگر یہ بات بن گئی تو خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ شاید مولانا صاحب کی پارٹی سے آ جائے، اور اگر 20 سے 22 ووٹ پی ٹی آئی کے آزاد ارکان کے اگر مل جاتے ہیں، اور اس پہ آج جو حکومت کے جو سینیٹر ہیں پرویز رشید صاحب نے بھی کہا کہ ایسا شخص کیسے ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ بن سکتا ہے جو ریاست کے خلاف ہو، جس کے بیانات ریاست کے خلاف ہوں۔ تو بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ جو بیل ہے وہ منڈے نہیں چڑھ پائے گی، اور اوپر سے الیکشن کمیشن نے وضاحت کر دی ہے کہ پی ٹی آئی کے جو کے پی اسمبلی کے جو لوگ ہیں، نہ وہ سنی اتحاد کونسل کے ہیں، نہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے ہیں، بلکہ وہ مدر پدر آزاد ہیں، اور اگر وہ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ جو ارکان جیتے ہیں، وہ اگر جس کو بھی ووٹ کریں گے، یعنی جس کو بھی ووٹ کریں گے، عمران خان صاحب کے کینڈیڈیٹ سہیل افریدی کو چھوڑ کے، ان پہ فلور کراسنگ کے تحت 63A کے ڈیفیکٹر ہونے کا اطلاق نہیں ہوگا۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید یہاں پہ بازی پلٹ گئی ہے، یا بازی پلٹنے کا امکان پیدا ہو گیا ہے، اور جو امیدیں، توقعات تھیں کہ سہیل افریدی صاحب آئیں گے، اتنا آسان نہیں رہا آج کی اس پریس کانفرنس کے بعد کہ سہیل افریدی صاحب کا وزیر اعلیٰ بننا کوئی ایک ایزی ٹرانزیکشن ہوگی۔ باقی 9 مئی کے معاملے پر بھی افواج پاکستان کے ترجمان نے واضح طور پہ کہا ایک سوال کے جواب میں کہ 9 مئی جو ہے یہ افواج پاکستان کا کیس نہیں، یہ عوام پاکستان کا کیس ہے، اور جو اس کے کردار ہیں انہیں منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے، اور آہستہ آہستہ سلولی اینڈ گریجولی وہ اپنے انجام کو پہنچ بھی رہے ہیں۔ اور 9 مئی کے دن کو افواج پاکستان کے ترجمان نے سیاہ ترین دن جو ہے وہ قرار دیا۔
اب ناظرین سوال ہوتا ہے کہ دہشت گردی آخر کیوں بڑھ رہی ہے؟ عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ جب تک ہم اقتدار میں تھے تو دہشت گردی میں اضافہ تو نہیں ہوا. اس کی ایک وجہ تو ترجمان افواج پاکستان نے کہا کہ نیشنل ایکشن پلان پہ عمل درآمد نہیں ہوا. جو ایک بیانیہ بنانا تھا دہشت گردی کے خلاف وہ نہیں بنایا گیا. افواج پاکستان کے جوان، سیکیورٹی فورسز کے جوان قربانیاں دے رہے ہیں، لیکن یہاں پہ عمران خان صاحب نے جو بیٹھ کے اے پی ایس حملے کے بعد جو نیشنل ایکشن پلان بنایا گیا، جس میں خان صاحب بھی ایگری تھے، رضامند تھے، شامل تھے اس نیشنل ایکشن پلان کے بنانے میں، اور پھر جب وہ خود وزیر اعظم تھے 2021 میں اس نیشنل ایکشن پلان کو ریویو کیا گیا، اس میں نظر ثانی کی گئی. اب اس میں کیا تھا کہ افغان جو شہری ہیں پاکستان میں وہ اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز میں انوالو ہیں، دہشت گردی کی جرائم پیشہ سرگرمی میں ملوث ہیں، انہیں پاکستان سے بے دخل کیا جائے گا. اور اس میں یہ بھی تھا کہ دہشت گردوں کا خاتمہ کیا جائے گا. اب عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ بات چیت کی جائے، ان افغان لوگوں کو بے دخل نہ کیا جائے. تو ایک تو اس پریس کانفرنس سے یہ بات عیاں ہوئی کہ خان صاحب جب حکومت میں تھے ان کی ترجیحات کچھ اور تھیں، اور حکومت سے باہر آنے کے بعد اب خان صاحب کی ترجیحات کچھ اور ہیں. یعنی خان صاحب کے سیاسی جو مفادات ہیں، اس پریس کانفرنس نے جنرل احمد شریف صاحب نے ان مفادات کا، جو کہ بڑے چھوٹے چھوٹے مفادات ہیں ریاست کی بقا کے مقابلے میں، ریاست میں استحکام کے مقابلے میں، ان کا پول کھول کے رکھ دیا ہے. اب یہاں پہ جو بات کی گئی کہ نیشنل ایکشن پلان کے تحت ایک بیانیہ بننا تھا دہشت گردوں کے خلاف، دہشت گردی کے خلاف، جس میں جو کاؤنٹر ٹیررزم کا ڈپارٹمنٹ ہے اس کو بھی اسٹرینتھن کیا جانا تھا. اس میں صرف 3200 لوگ بھرتی کیے گئے، اس کی اسٹرینتھ تو بہت زیادہ ہونی چاہیے تھی. اور پھر یہ ہے کہ جو بیانیہ بنانا تھا عوام میں ان دہشت گرد ایلیمنٹس کے خلاف جو نفرت پیدا کرنی تھی کہ یہ انسان نہیں، یہ حیوان ہیں، اور خان صاحب کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ بات چیت کی جائے. جہاں تک بات چیت ہے، اب میں تھوڑا سا ڈی ٹریک ہونے لگا ہوں. مثال یہ ہے کہ ہمارا کوئی عزیز یا آپ کا کوئی عزیز قتل ہو جاتا ہے، تو کیا جو ہمارے عزیز کا قاتل ہے اس کے ساتھ کوئی بات چیت ہو سکتی ہے؟ ہم تو یہی کہیں گے نا کہ بھائی اس کو کیفر کردار تک، اس کو پھانسی کے تختہ دار پہ لٹکایا جائے. اس کے ساتھ بات چیت کیا کر رہی ہے کہ ہمارے ایک عزیز کو تم نے قتل کر دیا تو دوسرے کو قتل نہ کر دینا؟ یہ بات چیت تو نہیں ہو سکتی. اور پھر اگر ہمارے کسی عزیز کا قتل ہوا ہے تو کیا ہم علاقے کے وڈیرے کے پاس جائیں گے کہ جو ہمارے عزیزوں کا قتل کرنے والا ہے اس سے ہماری صلح کرا دیں، اس سے ہمیں یقین دہانی کروا دیں کہ وہ کسی اور ہمارے عزیز کو قتل نہیں کرے گا؟ یعنی خان صاحب افغانستان کی بات کرتے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ بات کی جائے، تو یہ بھی نہیں ہو سکتا. تو بات چیت تو ہو نہیں سکتی ان کے ساتھ. پھر دوسرا اس میں ناظرین یہ ہے کہ جو دہشت گردی سے متعلق بات ہوتی ہے نا کہ یہ خان صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے دور میں نہیں بڑھی، یہ اب جا کے بڑھی. اس کی وجہ ایک اور بھی ہے. جو 2021 تک آپ دیکھیں کہ دہشت گردی کی کارروائیاں کم تھیں، اس کی شرح، اس کا ریشو کم تھا. لیکن جب امریکن فورسز کا 2021 میں افغانستان سے انخلا ہوتا ہے، ایویکویشن ہوتی ہے، اس کے بعد افغانستان کی جو سرزمین ہے وہ ٹیررسٹ جو تنظیمیں ہیں، جو آؤٹ فٹس ہیں، ان کی اماجگاہ بن جاتی ہے. کوئی 12-13 ایسی انٹرنیشنل دہشت گرد تنظیمیں ہیں جو افغانستان میں بیٹھی ہیں، پناہیں بنا کے، محفوظ پناہ گاہیں ان کو ملی ہوئی ہیں. تو ان کے ساتھ کیسے بات چیت ہو سکتی ہے؟ کسی صورت بات چیت نہیں ہو سکتی. یہ کہنا تھا ڈی جی آئی ایس پی آر احمد شریف صاحب کا. اور وہ لوگ جو آپ کے احمد شریف صاحب نے کہا کہ آپ نے آپ کے بچوں کے سر کاٹ کے ان کے ساتھ فٹ بال کھیلتے ہیں. اور پھر یہاں پہ ایک اور بیانیہ بھی ہوتا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جو آپریشن ہوتا ہے اس میں کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے. خان صاحب یہ بھی ایک موقف لیتے ہیں، اس پہ بھی شٹ اپ کال دی گئی کہ بھئی وہ جو کولیٹرل ڈیمیج والی جو بات کی جاتی ہے کہ معصوم لوگوں کا قتال ہوتا ہے، دراصل وہ سہولت کار ہیں. دہشت گردوں کو گھر میں پناہ دینا، اپنے گھر میں بٹھانا، اور دہشت گردی کے لیے اسی گھر کے اندر دھماکہ خیز مواد کا تیار ہونا، وہاں پر اگر انٹیلیجنس بیس اور ٹارگیٹڈ آپریشن ہوتا ہے تو وہ صرف ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ یہ معصوم لوگوں کے اس میں جانوں کا نقصان ہوا ہے. ہو سکتا ہے اکا دکا ہو بھی جائیں، لیکن مجموعی طور پہ ڈی جی آئی ایس پی آر احمد شریف صاحب کا کہنا تھا کہ وہ سہولت کار ہیں.
اور پھر ناظرین یہاں پہ جو بیانیے کی بات کی گئی، جہاں سے میں بات سے ڈی ٹریک ہوا، اب وہ بیانیہ کس نے بنانا تھا؟ ایک تو کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کو KPK حکومت نے اسٹرینتھن کرنا تھا، پھر وہاں کی حکومت نے، وہاں کے سیاسی عمائدین نے، وہاں کے لوکل عمائدین نے، سیاستدانوں نے، وزراء نے، مذہبی شخصیات نے اور متعلقہ لوگوں نے، محکمہ تعلیم نے کوشش کرنی تھی کہ دہشت گرد جو عناصر ہیں ان کے خلاف لوگوں میں یہ رائے عامہ ہموار کی جائے کہ یہ کبھی آپ کے ساتھی نہیں ہو سکتے، آپ کے دوست نہیں ہو سکتے، یہ دہشت گرد ہیں، یہ سنیکس ہیں، یہ سانپ ہیں، ان کو آپ پالیں گے اور پناہ دیں گے، یہ آپ کو کاٹنے کو دوڑیں گے۔ اور پھر ناظرین اس پریس کانفرنس میں کولیٹرل ڈیمیج کی تو بات کر دی گئی کہ انٹیلیجنس بیس آپریشن ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ بس ویسے جا کے اسٹرائک کر دیں۔ اور پھر اس میں جو بات کی گئی کہ افغانستان سے عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جا کے بات کی جائے خیبر پختونخوا کی سیکیورٹی کے لیے، اس پہ بھی بڑا واضح یہ پیغام دیا گیا کہ دیکھیں پاکستان کی جو سیکیورٹی ہے اس کی ذمہ داری ریاست پاکستان کے ادارے افواج پاکستان اور سیکیورٹی فورسز کے پاس ہے۔ ایسے کیسا ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی جو سیکیورٹی ہے وہ افغانستان کابل کے حوالے کی جائے، ان سے پاکستان کی سیکیورٹی کی ضمانت لی جائے؟ یہ ناظرین بالکل بات ایکسیپٹیبل نہیں۔ بڑے اچھے طریقے سے اس بات کو، اس سوال کو ایڈریس کیا پاک فوج کے ترجمان جنرل احمد شریف صاحب نے کہ ہم دنیا کو سیکیورٹی دینے جا رہے ہیں، سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کا دفاعی معاہدہ ہو رہا ہے، تو پاکستان اپنی سیکیورٹی کے حوالے سے افغانستان یا کابل کا مرہون منت کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو دہشت گرد ایلیمنٹس ہیں، ان کے ساتھ آئینی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا، وہ یہ واضح طور پہ پیغام دیا گیا۔ اور پھر جو لوگ تاثر دیتے ہیں کہ فیصلے تو ساری فوج کرتی ہے، سیاسی لوگوں کے پاس اختیار نہیں ہوتا، اس کی بھی انہوں نے وضاحت پیش کی کہ فوج کسی سیاسی جماعت کا ادارہ نہیں، فیصلے ریاست کے ہوتے ہیں، منتخب حکومت کے ہوتے ہیں، لیکن ان پٹ جو ہے وہ افواج پاکستان کا ہو سکتا ہے۔ اور پھر اس میں آخر میں واضح طور پہ کہا گیا کہ اسٹیٹس کو جو ہے کسی صورت قابل قبول نہیں، اسٹیٹس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جائے۔ جو خیبر پختونخوا میں بدامنی ہے اس کی ایک وجہ وہاں پر جو سیاسی مجرمانہ گٹھ جوڑ ہے، جب ان پہ ہاتھ ڈالا جاتا ہے ڈرگ مافیا کے خلاف، نارکوٹکس کے خلاف، دہشت گرد ایلیمنٹس کے خلاف، تو وہاں پہ لوکل جو لوگ ہیں ان کو آگے کر دیا جاتا ہے۔ اور پھر DGI نے کہا کہ جو بھی دہشت گردوں کے سہولت کار ہیں ان کے لیے 3 آپشن ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ دہشت گرد جو عناصر ہیں ان کو ریاست کے حوالے کر دیں۔ دوسرا آپشن یہ دیا گیا کہ دہشت گرد عناصر کو اگر ریاست کے حوالے نہیں کر سکتے تو پھر دوسرا آپشن یہ ہے کہ جو سہولت کار ہیں وہ ریاست کے ساتھ مل کے ان ٹیررسٹ ایلیمنٹس کے خلاف لڑیں اور ان دہشت گرد عناصر کو ان کے منطقی انجام تک پہنچائیں۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا تیسرے آپشن میں کہ اگر یہ دونوں آپشن دہشت گردوں کے سہولت کاروں کو قابل قبول نہیں ہیں تو پھر آپریشن کے لیے تیار ہو جائیں، اور وہ آپریشن ٹارگیٹڈ بیس ہوگا، انٹیلیجنس بیس ہوگا، لیکن بے رحمانہ ہوگا۔ اور پھر آخر میں فیض حمید صاحب سے متعلق بھی، جنرل فیض حمید جن کا کورٹ مارشل پروسیڈنگ چل رہی ہے، کیونکہ پاک فوج کے ترجمان کا کہنا تھا کہ نیشنل ایکشن پلان کے تحت جو جوڈیشل سسٹم ہے اس کو بھی پروٹیکٹ کرنا تھا، اسٹرینتھن کرنا تھا۔ دہشت گردوں کو عدالتوں سے سزائیں نہیں ہوئی، وہاں پہ ATC کورٹ میں مقدمات پینڈنگ پڑے ہیں۔ ایک صاحب نے سوال کیا کہ فیض حمید کا کیس بھی تو پینڈنگ ہے اتنے عرصے سے، وہ بھی تو تاخیر کا شکار ہوا۔ اب ناظرین یہ دونوں کیسز کا کمپیریزن نہیں ہے، جو ریاست کے دشمن ہیں ان کے کیسز ATC کورٹ میں چلنے ہیں، اور ATC کے عدالتوں کا جو قانون ہے، انسداد دہشت گردی کا جو قانون ہے، اس میں ایک میعاد لکھ دی گئی ہے، وہ شاید 1 ماہ کی ہے یا 3 ماہ کی ہے۔ آپ نے 3 ماہ کے اندر قانون کی پابندی کرتے اس کیس کا فیصلہ کرنا ہے۔ اب جو فیض حمید کی کورٹ مارشل پروسیڈنگ ہے وہ ایک ڈسپلنری پروسیڈنگ ہے، وہ کورٹ مارشل جو ہوتا ہے اس میں کوئی ایسا قانونی میعاد نہیں ہے کہ وہ کیس کتنے عرصے میں کنکلوڈ ہوگا۔ اور پھر پاک فوج کے ترجمان نے کہا کہ جب آپ اپنی ڈیوٹی سے ہٹ کے کسی سیاسی شخصیت کے ساتھ ذاتی یا سیاسی تعلق بنا لیں گے تو پھر افواج پاکستان آپ کو جواب دہ بنائے گا، لیکن جب جواب دہ بنایا جائے گا سابق DGI کو، سابق لیفٹیننٹ جنرل کو، یا افواج پاکستان کے عہدے پہ بیٹھے کسی بڑے شخص کو، تو اس کو جو پورا قانونی ایک پروسیجر ہے، جو رائٹس ہیں، جو فیئر ٹرائل ہے، وہ مکمل اس کو ملتا ہے۔ اور افواج پاکستان میں کسی الزام پہ نہیں بلکہ حقائق اور شواہد کے بنا پہ اس کا کورٹ مارشل ہوتا ہے۔ اجازت چاہتے ہیں ناظرین، اللہ حافظ۔